ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ ضحیٰ۔ سورہ ضحیٰ مکی صورت ہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے ابتدائی دنوں میں 2-3 دن رات کو طبیعت خراب تھی، بیمار ہوئے، تہجد نہ پڑھ سکے، تو ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کہنے لگی لگتا کہ اس کے شیطان نے معاذ اللہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس کوئی نہیں ٹینشن نہیں اٹھتا۔ اور اسی طرح کسی نے کچھ باتیں کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کا انتظار کر رہے تھے، وحی کئی دن نہیں آئی تو آپ بھی یہ سمجھنے لگ پڑے کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بخاری کتاب و تفسیر میں ہے، طبری کی روایت بھی اسی طرح ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل کی، سورہ ضحیٰ۔ والضحیٰ قسم ہے چاشت کی۔ ضحیٰ وہ وقت جو اشراق کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔ سجا اسی طرح اندھیرا۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ سکون حاصل کر لے، یعنی کہ لوگ اپنے گھروں میں آ جائیں، ابتدائی رات کا حصہ نہیں بلکہ جب ٹھہراؤ ہو جائے، سب پرندے گھونسلوں میں اور حشرات الارض اپنی بلوں میں آ جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ وہ ناراض ہوا۔ تو یہ بات کہنے کے لیے صبح یعنی کہ چاشت کی اور رات کی قسم کھائی گئی کہ جس طرح رات اور دن بندے کی ضرورت ہے کہ رات کو لوگ آرام کرتے ہیں، دن کو لوگ اسی طرح یعنی کہ کام کاج کرتے ہیں، تو دن کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان سے خوش ہے اور رات کو ناراض ہے، بلکہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح اگر وحی نہیں آ رہی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ میں ناراض ہوا ہوں یا میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ وحی کی شدت اتنی تھی ابتدائی دنوں میں، تو اس کے لیے وقفہ بہت ضروری تھا۔ یہ تو رب رحمان کی رحیمی اور کریمی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بہت بڑی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ چند مٹھی بھر لوگ آپ کے اس وقت ساتھ تھے، ساری قوم مخالفت کر رہی تھی، بلکہ جو باتیں ہو رہی تھیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال تھی۔ آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا وقت پہلے وقت کے لحاظ سے بہتر ہوگا، یعنی کہ یہ اسلام کی شمع جو آج ٹمٹما رہی ہے اور اس کو بجھانے کے لیے ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے ہیں، ہر آنے والا دن اس کی شان، اس کی قوت اور آپ کی عزت اور احترام میں اضافے کا باعث ہی بنتا چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے آنے والے دنوں میں وہ سب کچھ دکھا بھی دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے وہ ساری فتوحات جو میری امت کرے گی مجھے وہ لا کے میرے سامنے دکھا دیے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو دے گا آپ کا رب، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنا کچھ بخشش کی اس طرح بارش ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی مبارک میں رومن امپائر کی سرحد تک مسلمان شام کے علاقے تک پہنچ گئے، اور اسی طرح فارس جو سپر پاور ہے اس کی سرحد عراق تک مسلمان پہنچ گئے، اور اسی طرح خلیج فارس سے لے کے مغرب میں بحر احمر تک آپ کی زندگی مبارک تک مسلمان پہنچ گئے۔ اور پھر پہلی دفعہ یہ سارا علاقہ ایک ضابطے اخلاق اور قاعدے اور قانون کے تحت ہوا، ورنہ ہر کوئی اپنی حکومت چلا رہا تھا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، کیونکہ آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ اتنی امت، اتنا علاقہ، کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا کلمہ مبارک جو ہے کتنے زمین پہ حصے پہ پھیلا، پھر صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بر اعظموں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا تھا۔ اللہ نے اتنا کچھ دیا کہ دنیا جہاں جہاں بھی علاقے فتح ہوئے، اذانیں ہو رہی تھیں، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ مؤذن کہتا تھا، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی کہتا تھا۔ اللہ نے ایسی امت جاں نثار دی۔ ٹھیک ہے، آج غداری اور بے وفائی کا دور عروج پہ ہے، لیکن اس گندگی کے ڈھیروں میں ہیرے بھی پڑے ہوئے ہیں، بچے، عورتیں جو کلمہ حق کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو فتوحات، مکہ فتح کروایا، پھر فتوحات ہوئیں، غنیمتیں دیں، کتنی قسمیں یعنی کہ اللہ نے نعمتوں کی دے دیں۔ آپ کا رب بہت جلد والا سوفا ہوتا ہے، کوئی دیر نہیں لگے گی، قیامت کو تو جو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیں، دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے جو سٹار ہیں، وہ فٹ بال کے یا کوئی اور یعنی کہ اپنی فیلڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، زالوجی کے، باٹنی کے، جو بھی ہیں، تحقیق کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ کسی نے خوب لکھا کہ انسانی پیڑ کے پکا ہوا پھل جب بھی گرتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ کے گرتا ہے، وہ کوئی اور مذہب تحقیق کے بعد اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر اگلے جہان میں فرمایا عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، قرآن مجید میں ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کا معنی وہ مقام جس پہ لوگ تعریف کیا جائے۔ یہ تہجد کے بعد یہ حکم تھا، تو ویسے تو جو بھی مخلص ہو کے تہجد پڑھے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ ہی دیتا ہے، لیکن سب سے اونچا مقام مقام محمود، جس کے لیے ہم اذان کے بعد اپنے نبی کے لیے دعا بھی مانگتے ہیں، وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ ان کو اللہ مقام محمود عطا فرما جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ سب لوگ تعریف کریں گے۔ کس طرح؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میدان میں معاشر میں ہوگی، پسینے سے شرابور ہوگی، اور یہی انتظار ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو میدان معاشر کی تنگی سے خلاصی دلانے والے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو امت کے اول و آخر، اور اسی طرح انسانیت کے اول آخر، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگ پڑیں گے کہ ان کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوا۔ احمد اور محمد جو نام مبارک ہے وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اس روز ظاہر ہو رہا ہوگا۔ پھر فرمایا مجھے ہی اللہ اجازت دیں گے شفاعت کی، اور میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ ہے مقام محمود، اور لوال حمد، حمد کا جھنڈا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ کے کھٹکھٹانے سے جنت کا دروازہ کھلنا ہے۔ آپ کو بہت سارا حوض بڑا دیا جائے گا جہاں آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ سب نبیوں کو حوض ہوں گے۔ فرمایا میری امت کثرت سے ہوگی اور بہت بڑا حوض ہوگا، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، جو ایک گھونٹ پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ محبتیں یعنی کہ آج بھی رکھ دی ہیں، حالانکہ آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ لیکن ایک اینکر نے چند لوگوں سے پوچھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے نام ہی سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو کتنے خوش قسمت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور آج اللہ کے نبی کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے مسلمان تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود نہ پڑھا جائے۔ قبر کے اندر جو اہم ترین سوال ہیں اس میں اگر رب کے بارے میں سوال ہے تو ما تقول فی ھذا الرجل، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نے عمل کی توفیق عطا۔